رب زدني علما رب زدني علما. صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صدر انجمن، حکم صاحبان اور معزز ساتھیوں، آج کی اس بس میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے موت ایک الحقیقت. موت ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہی وہ قانون الہی ہے کہ جس سے نہ انبیاء نہ اولیاء اور نہ شہداء مستثنیٰ ہے. اسی نے سچ کہا ہے الموت قدر کل نفس شاہد والقبر کل نفس داخل. موت ہر زندہ پر آتی ہے، چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی. اور جس پر آتی ہے وہ تو خود نہ اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اس کو اس سے بچا سکتے ہیں. اگر یہ ہے کہ کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، کوئی طاقتور ہوتا بھی اور کوئی کمزور ہوتا بھی، ہر حال میں اسے اس کا ذائقہ چکھنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کتاب مقدس میں جو فیصلہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ تو ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی دی کہ آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. یعنی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. اور صدق کی لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد. اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو حضرت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا اور وہ جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے ایک تھپڑ نصیب کر دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی. وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا تو موت کا خواہش بن گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ سے واپس لوٹائی اور کہا جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے. پھر جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اس کے لیے ایک سال مزید ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت. تو انہوں نے کہا پھر تو موت ابھی منظور ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پائے. حضرات موت ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی کا مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم سب کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے. کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم اور نہ کو اس سے یہ پتا کہ وہ کہاں رہے گی. اپنے موت کے مقررہ وقت پر کوئی جس حالت میں اور جہاں ہوگا اسے آ کر رہے گی. ارشاد واحد تعالیٰ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی. وہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، موت سے کوئی شخص فرار اختیار نہیں کر سکتا. حاضرین گرامی جو حیات کا ذکر کی گئی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں اور وہ اپنے اسی مقررہ وقت پر آتی ہے جس کسی کو علم نہیں اور ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ پسند کرے. لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ موت سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت تصور کرے اور اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری میں لگا دے تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کا پروردگار سے راضی رہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ زندگی میں